پھر کہیے، ایک بار اور کہیے، یاد ہو جائے۔ من دون اللہ کے الفاظ معنی ہیں اللہ کے سوا، مراد ہیں بت۔ مراد کون ہے؟ اونچی بت۔ میں جواب بھی دے چکا ہوں، اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ ظلم یہ ہے کہ آج کل یہ من دون اللہ والی آیتیں جس میں مراد ہیں بت لگائی جاتی ہیں نبیوں ولیوں پر۔ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے لفظ تو بدل نہیں سکتے، معنی میں اور تفسیر میں ہی گڑبڑ کرتے ہیں نا۔ وہ لوگ میڈیا پر، کتابوں میں، اپنی تقریروں میں آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی من دون اللہ والی اتری ہیں، بتوں کے بارے میں لگاتے ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر۔ دیکھو بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ کرنا تو بتوں کے بارے میں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، تو من دون اللہ سے مراد وہ لیتے ہیں نبی ولی، کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، مراد ہے بت۔ بت وہ کہتے نہیں، وہ کہتے ہیں من دون اللہ کا مطلب اللہ کے سوا وہ نبی بھی ہیں، وہ ولی بھی ہیں، تو وہ اس طرح کی بات کر کے کیا ثبوت آپ کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نبی ولی بھی کچھ کر سکتے نہیں۔ میں اس کے جواب دے چکا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ کہے کہ جی میں یہ ہتھیار بنا سکتا ہوں، میں یوں کر سکتا ہوں، میں وہاں کر سکتا ہوں، وہ تو کہے میں کر سکتا ہوں، اور کہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بت کچھ کر سکتے اونچی، اور ولیوں کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتے ہیں۔ وہ ولی خدا نہیں بن جاتے، خدا ولیوں میں گھس نہیں جاتا، ولی ولی رہتے ہیں، بندے ہی رہتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ پھر وہ دور و قریب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تصرف کرتے ہیں۔ یہ سب میں آپ کو سمجھا چکا، قرآن سے واقع سنا چکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تخت آگ جھپکنے سے پہلے لاتا ہے، تو قرآن تو بتاتا ہے اللہ کا ولی بہت کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، بت کچھ کر سکتے نہیں۔ تو بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پہ لگانا ظلم ہے یا نہیں؟ آواز آئے؟ اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں۔ اب سمجھ گئے ہو؟ ہمارا اختلاف جن لوگوں سے ہے اب سمجھ میں آ رہی ہے کیوں ہے؟ کہ ان لوگوں کے عقیدے درست، یہ تو خدا کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں رکھتے، تو بندوں کے بارے میں کہاں سے؟ وہ تو انہوں نے کتابوں میں لکھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو جو خدا کے لیے ایسا کہیں وہ کسی اور کو بخشیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سوچو، غور کرو، پہچانو۔ اب یہاں بھی کیا ذکر ہے؟ یدعو من دون اللہ، پھر وہی الفاظ آئے من دون اللہ، معنی ہے اللہ کے سوا، مراد کون ہے؟ اونچی، ذرا زور سے، بت۔ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کا کچھ برا کر سکے نہ بھلا، اور یہی ہے دور کی گمراہی۔ اب یہ آیت پڑھ کے یہ کہیں کہ یہاں ذکر نبی کا ہے، ولی کا ہے، تو اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پھر جواب دے دوں۔ بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم کسی نبی ولی کی پوجا کرتے اونچی۔ دھیان رکھنا، وہ بتوں کو خدا کے مثل، خدا کا شریک اور جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ہم کسی نبی ولی کو خدا کے مثل، خدا کا شریک مانتے۔ اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت کی کوئی گنجائش
اونچی، ذرا زور سے. جب ہم اتنے زیادہ وثوق سے، یقین سے یہ کہہ رہے ہیں، پھر کوئی کہے کہ نہیں وہ بتوں کے پاس جاتے ہیں تم قبروں کے پاس جاتے ہو، وہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تم قبروں پہ چڑھاتے ہو، وہ بتوں سے مانگتے ہیں تم قبروں سے مانگتے ہو. تو جب وہ یہ الزام لگاتے ہیں تو میں نے 50 مرتبہ جواب دیے. آؤ نا ذرا سامنے. وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم قبروں کی عبادت کرتے نہیں. ہم قبروں سے کوئی پیار نہیں رکھتے، قبر میں سوئے ہوئے اللہ والوں سے پیار رکھتے ہیں. اگر قبروں سے دلچسپی ہوتی تو دنیا میں لاکھوں قبریں، ہر قبر کے ساتھ وہی سلوک کرتے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہر قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ہم، وہاں پر ہم پھول چڑھاتے ہیں؟ نہیں. مگر جب پتہ چل جائے کہ یہ قبر داتا صاحب کی ہے، یہ قبر غوث پاک کی ہے، یہ قبر خواجہ صاحب کی ہے، تو پھر ہم تعظیم کرتے ہیں قبر کی نہیں، قبر میں سوئے ہوئے اللہ کے ولی کی. توجہ، میں اور بھی آسان کر کے سمجھا دوں. میں پہلے بھی سمجھایا، جو نئے ہیں وہ سنیں. یہ نوجوانوں کو بہت زیادہ اس بات کا پتہ ہوگا. شمع سے کون پیار کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں، کہو، شرماؤ نہیں. کون؟ پروانہ. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اسی لیے تو پروانہ کہلاتا ہے. پرواہ نہیں کرتا وہ. شمع جب جلتی ہے وہ فوراً آتا، اس کو پتہ جل جاؤں گا، مگر وہ پرواہ نہیں کرتا. تو لوگ کہتے ہیں پروانے کو پیار ہے آواز. مہربانی، میں نہیں مانتا اس بات کو. میں نہیں مانتا. منوائیں مجھے، میں جواب دیتا ہوں. جب شمع جل نہیں رہی ہوتی اس وقت پروانہ کیوں نہیں آتا؟ اگر اس کو شمع سے پیار ہے تو شمع بجھی ہوئی ہو تب بھی اس کو، مگر اس وقت آتا نہیں. جب وہ جل رہی ہوتی ہے تب آتا ہے. پتہ چلا اس کو شمع سے عشق نہیں، اس کے اندر جو نور ہے اس سے عشق ہے. اللہ دیکھو نا، آج کل اس کی شمع کی جگہ اب بلب آ گیا. بلب بجھا ہوا ہو، پروانہ نہیں آتا، روشن ہو آ جاتا ہے. تو اس کو بلب سے عشق نہیں، اس کے اندر جو نور ہے اس سے عشق ہے. بات سمجھنے کے لیے کی ہے. اور ہم کو قبروں سے عشق نہیں ہے، قبروں میں سوئے ہوئے اللہ والوں سے عشق ہے. وہ کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم کسی قبر کی پوجا، نہ قبر کی پوجا کرتے ہیں، نہ ہم کسی زندہ کی پوجا کرتے ہیں. کوئی نبی ولی زندہ ہو ہم پوجا کرتے ہیں؟ جواب دیجئے، نہیں. تو وہ لوگ جو ہمارے لیے کہتے ہیں کہ نہیں تم قبر پجاری ہو، تو ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش کرتے، اونچی کہیے، نہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو وہ لوگ جو ہم پر وہی کہتے ہیں کہ جس طرح ابو جہل تھا اسی طرح تم، تو وہ ظلم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وزیر اہل سنت. آئیے تشریف لائیں. گزشتہ عید مبارک آپ کو. توجہ. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہندو بت پرست بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم قبروں کی کرتے ہو، تو جواب یاد کر لو، ہم کسی قبر کی پوجا، اور جنازہ سامنے رکھا ہو، وہ میت جسم کے ساتھ سامنے ہے، ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے. نماز جنازہ میں سجدہ، حالانکہ جسم سامنے موجود ہے. کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ یہ سامنے میت کو ہے، تو ہم اس نماز میں جبکہ وہ سامنے ہے سجدہ نہیں کر رہے، قبر کو کہاں سے کریں گے؟ اور اگر کوئی
تعظیمی سجدہ کر بھی لے، اگر بالفرض کوئی کر لے تو وہ مشرک نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، کیونکہ تعظیمی سجدہ حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ عبادت کی نیت سے کرے تو شرک، تعظیم کی نیت سے کرے تو حرام، وہ گناہ گار ہوگا، مگر ہم اس کی بھی اجازت دے سکتے، دیتے نہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا کہ وہ بتوں کے پجاری، تم قبروں کے پجاری، تو جو اس طرح کہیں وہ زین۔ اچھا، ایک تو یہ جواب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ان کو پکارتے ہیں، تم اللہ والوں کو پکارتے ہو، تم یا غوث یا علی کے نعرے لگاتے ہو، وہ اپنے نعرے لگاتے ہیں، تو اس کا جواب بھی سن لو۔ ہم ان کے نعرے محبوب سمجھ کر، پیارا سمجھ کر لگاتے ہیں، معبود عبادت کے لائق سمجھ کر لگاتے۔ وہ بتوں کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر، ہم اللہ والوں کو پکارتے ہیں محبوب سمجھ کر۔ اور محبوب سمجھ کر پکارنا غلط نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ہم نے یا علی یا غوث کبھی ان کو اللہ کے برابر، اللہ کے مثل یا اللہ کا شریک سمجھ کر پکارا، اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارا۔ اللہ کا کہ یہ اللہ کے مثل ہیں، برابر ہیں، شریک ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں، اور پکارا ہے، پکارتے آئے ہیں، انشاءاللہ پکارتے۔ الادب المفرد کتاب کا نام جس کا دل چاہے لکھ لے، الادب المفرد کتاب کا نام، عربی نام بتا رہا ہوں، اردو ترجمہ بازار سے ملتا ہے۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کوئی بتائے، ذہن میں ہے؟ امام بخاری کی۔ کس کی؟ اور بخاری شریف، امام محمد بن اسماعیل بخاری، ان کی کتاب ہے۔ زندگی کے آداب سیکھنے ہو تو وہ کتاب پڑھنا ضرور، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام بخاری کرتے ہو نا، بخاری میں انہی امام بخاری نے لکھی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کا پاؤں سو گیا، انگریزی میں آپ نم ہونا کہتے ہیں، کچھ لوگ سن ہونا کہتے ہیں، خون کا دوران کہتے ہیں، جو کم ہو گیا یا رک گیا، پاؤں سو گیا۔ وہ صحابی نے کہا آپس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، میرا پاؤں سن ہو گیا ہے، تو دوسرے نے یہ نہیں کہا ادھر آ میں مل دیتا ہوں، ابھی خون رواں ہو جائے گا تو تیرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ اٹھو ذرا پاؤں کو حرکت دو، ذرا خون رواں کرو، نہیں، حدیث میں ہے۔ اس صحابی نے اس کو کہا تجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکار، اس کو پکار جو تجھے سب سے زیادہ اونچی اور اونچی۔ وہ صحابی یہ نہیں کہتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وہ کہتے ہیں یا محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، صحابی سے کہا گیا اس کو پکار جو تجھے سب سے زیادہ پیارا۔ انہوں نے نبی کو پکارا، ادھر پکارا ادھر، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ فتویٰ لگاؤ، امام بخاری پر فتویٰ لگاؤ، اسی آیت کے تحت یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، کہ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ یہی آیت پڑھ کے تم جب غوث پاک کے لیے، حضرت علی کو یاد کرنے والوں کے لیے، اولیاء کے پیاروں، اولیاء اور اللہ کے پیاروں کو پکارنے والوں پہ فتوے لگاتے ہو، تو امام بخاری پہ بھی فتویٰ لگاؤ نا۔ اور ترجمے تمہارے لوگوں نے بھی کی ہے، یہ روایتیں تمہارے ہاں بھی لکھی ہوئی ہے، التکشف پڑھ لو تھانوی صاحب کی، اس میں بھی روایتیں موجود ہیں، ان پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ تو فتوے صرف تم نے ہمارے لیے رکھ لیے ہیں، ہم اللہ والوں کو پکاریں، اللہ کے نبی ولی کو پکاریں تو ہم پر فتویٰ، یہ خود پکاریں تو سب
جائز، سب جائز۔ آپ کو کتنی مرتبہ یہ اپنا پیر کہتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو کہتے ہیں پیر، مانتے نہیں ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو یہ حرکتیں نہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ یہ شعر بریلی سے آئے تو فتویٰ، اور اگر حاجی صاحب کے پاس سے آئے تو عین اسلام۔ یہ دو رنگی چل سکتی۔ کتاب کا نام نشر الطیب، دیوبند کی چھپی ہوئی، آج کل تاج کمپنی کی چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، اے بندوں کی دستگیری کرنے والے میری شفاعت کیجئے، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری کیجئے، مشکل پریشانی میں میرا آپ کے سوا اونچی لگاؤ نا فتویٰ ان پر، وہاں فتویٰ نہیں لگتا، ہمیں لگا دیتے ہو فوراً۔ تو یہ یاد کر لیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے، لفظ ولی کے معنی مددگار ہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کو ولی بنایا کیوں ہے؟ کہ اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت، یہ ہمارے مددگار ہیں۔ تو قرآن حدیث سے جو چیز ثابت، اس کو یہ غلط بیان کریں تو بولیے یہ ہدایت پر ہے، تو جو خود ہدایت پر نہیں وہ دوسروں کو کہاں دکھائیں گے؟ اچھا ایک موٹی بات اور کرتا ہوں، بستر لوٹے اٹھا کے گلی گلی پھرنے والوں سے یہ پوچھا جائے کیوں پھرتے ہو؟ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر تم جو در بدر مارے مارے پھر رہے ہو، کیوں پھر رہے ہو؟ کہیں گے ہم لوگوں کو نفع پہنچانے۔ کیا کہیں گے؟ اونچی فوراً کہنا اللہ کے سوا تو کوئی نفع پہنچا نہیں سکتا۔ النافع کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ تو تمہارا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، تو پھر تم کدھر سے ہو گئے؟ اور یہ تو مر کر بھی نہیں کہیں گے کہ نقصان دینے کے لیے نکلے ہیں، یہ تو مر کر بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نقصان دینے کے لیے نکلے ہیں۔ جب نفع کی بات پر پکڑے جائیں گے کہیں گے نہیں بس ایسے ہی۔ تو ان سے کہو جس کام کا نہ کوئی نفع نہ نقصان وہ کرتے کیوں ہوں؟ فضول کام تو کرنا نہیں چاہیے۔ جب کوئی نفع نہیں ہے نقصان نہیں ہے تو کیوں نکلے ہو؟ گھر بیٹھو جا کر، خود نکلیں گے کہ جی ہم نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تم مدد کر سکتے ہو، غوث اعظم نہیں کر سکتے؟ اب پھر وہ ہیرا پھیری کہیں گے جی زندہ کر سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے، پھر وہ یہ ہیرا پھیری۔ پھر کہیں گے جی قریب والے کر سکتے ہیں، دور، یہ ساری ہیرا پھیری ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دور قریب کا واقعہ آپ کو سنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی دور سے لایا تھا یا نہیں لایا تھا؟ مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی۔ تو یہ دور قریب والی بات بھی ختم ہو گئی۔ اب زندہ مردہ والی آ جاؤ، تو مردہ کون ہے، زندہ کون ہے؟ خود جناب رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں اولیاء شہداء کے حکم میں ہیں، اور کتاب کا نام تذکرۃ الرشید یہیں چھپی ہے، پاکستان میں اردو میں ہے۔ اس میں پورا باب ہے تصرفات کا۔ پہلی بات حدیث نقل کی ہے، گنگوئی صاحب لکھتے ہیں، حالانکہ ہم غوث پاک کو غوث پاک کہیں، فتوے لگاتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں یہ ان کے غوث ہیں، گنگوئی کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ شخص جس نے کہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ اندازہ کریں، اس نے خود لکھا اولیاء کی کرامات اور تصرفات ان کی وفات کے بعد بھی اسی حال پر باقی رہتی ہے، بلکہ ان کی کرامات اور تصرفات میں اور ترقی ہو جاتی ہے۔ حوالہ غلط ہو، جس چوک میں چاہے کھڑے کر کے مجھے سزا دے دینا۔
میری کتاب کو دیکھ لینا، سفید و سیاہ میں حوالہ نقل کیا میں نے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ان کی باتیں ہوں تو یہ بالکل دین، اور ہم کہیں تو ہم پر فتوے، تو ایسے فتووں سے ہم ڈرتے۔ اللہ کے نزدیک ہم مشرک نہیں ہیں تو ان کے فتووں سے ہو سکتے۔ اور میں نے آپ کو سنایا بخاری شریف میں یہ حدیث 3 جگہ موجود ہے، حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ تو جب نبی کو امتی سے نہیں ہے تو یہ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ جس کو شرک کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یدعو من دون اللہ، پھر من دون اللہ کے الفاظ آئے، جب بھی آتے ہیں میں بار بار یاد دہانی کراتا ہوں۔ من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا، مراد کون ہے؟ یاد رکھنا۔ یہ آیتیں پڑھتے ہیں من دون اللہ والی اور لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف میں ان کا قول موجود کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جو کافروں مشرکوں کے بارے میں اترنے والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا امت میں کون ہے یہ لوگ سب سے برے؟ تو جب وہ فرما رہے ہیں نبی کے صحابی برے، تو آج یہ کہیں کہ نہیں ہم لوگ امام الوقت ہیں تو یہ ابن الوقت ہیں، امام الوقت نہیں ہے، یہ درہم و دینار کے بندے ہیں، ان کے فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ خود گواہی بھیجتے ہیں چاند دیکھنے کی اپنے بندے کی کہ جی ان کے بندے نے چاند دیکھا، خود بھیجتے ہیں اور پھر اس کی گواہی پر خود عمل نہیں کرتے۔ یہ